قادیانی کافر ہیں، یہ بات بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ مسئلہ رہا ہے کہ حکومت قادیانیوں کو کافر کھل کے کیوں نہیں کہتی، اور اقلیت میں صرف کافر شامل ہوتے ہیں، مسلمان شامل ہوتے نہیں ہیں۔ آج حکومت نے اقلیت میں قادیانیوں کو شامل کیا، اور اس شامل کرنے پہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر علماء کو تکلیف ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرائے، لوگوں سے بات سمجھانے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ آج بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ایک بات سمجھانے کی غرض سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا کہ جی ہاں قادیانی کافر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اس بات میں شک کرنا، اس بات میں تردد کرنا ہمارے اپنے ایمان کو سلب کرنے کا، ہمیں خود کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے کا ذریعہ ہے کہ ہاں جی قادیانی کافر ہے۔ قادیانی کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اس کے اندر کمی اور کجی نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو کافر کہنے کا حق کس نے دیا؟ یہ بات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی پیغام انشاءاللہ آئے گا اور آپ لوگوں کو مل جائے گا، لیکن اس وقت سمجھانا یہ ہے کہ جب قادیانی کافر ہیں تو ان کو اقلیتی حقوق کیوں نہیں ملنے چاہیے، اور کیوں ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ خود کو کافر تسلیم کریں۔ دیکھو بات اچھی طرح سمجھو، ہمارا عیسائیوں کا، ہمارا یہودیوں کا، ہمارا ہندوؤں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت کی بات ہو رہی ہو، بلکہ جو بات ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اور پہلے اور بعد کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں، اور آنے کے بعد یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں وہ پاکستان کی نیشنلٹی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس نیشنلٹی کی وجہ سے خود کو پاکستانی کہتے ہیں، جتنے ہمارے NIC ہولڈر ہیں سارے۔ اب یہ بات کہنے کے بعد پاکستان کے اندر رہنے والا مجمع پاکستانی بن جاتا ہے اور وہ پاکستان کا شہری شمار ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ مجمع ہے جو پاکستان کے اندر ویزا لے کے آتا ہے، اور ویزا لے کے آنے کے بعد وہ مجمع پاکستان کے اندر رہتا ہے، پاکستان کی حکومت کے قوانین کو مانتا ہے، اپنی مدت پوری کرتا ہے اور پاکستان سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک مجمع ان مہاجرین کا آتا ہے جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو پاکستان کے اندر گھسے تھے، اپنے ملک میں ہونے والی شدتوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے ملک سے ان کو نکال دیا گیا، تو پاکستان نے ان کو کچھ وقت رہنے کی جگہ دے دی۔ آپ پاکستان میں آ گئے ہو، یہاں کچھ وقت گزار رہے ہو، اور اب آپ یہاں سے جا سکتے ہو، آپ کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، آپ پاکستان کو ماننے والے نہیں ہو۔ اب اگر وہ مہاجرین کھڑے ہو جائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی تسلیم کرو، اور ہمیں پاکستانی تسلیم کرنے کے اندر تم خود کو غیر پاکستانی تسلیم کرو، تم سارے پاکستانی اصل میں پاکستانی نہیں ہو، اصل پاکستانی تو ہم ہیں، اور ہم لوگوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے اور تم سب کو اس پاکستان سے نکالنا ہے۔ تو اگر کوئی مہاجر اس طرح کا کھڑا ہوتا ہے، افغانستان سے آیا ہوا، میانمار سے آیا ہوا، یا دنیا کے کسی اور پسماندہ ملک سے آیا ہوا، اور ملک کے اندر فساد برپا کرتا ہے، ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے شہری حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے، ملک کے اندر رہنے والوں کو غیر ملکی تسلیم کرنے کی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو خود بتاؤ کہ ملک ایسے لوگوں کو باغی قرار دے کے قتل نہیں کرے گی کیا؟ کیا ملک کی عدالت، ملک کے قانون نافذ کرنے کے ادارے، ملک کی حکومت اور ملک کے تمام تر کارندے ایسے لوگوں کے بارے میں کھڑے نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی سرکوبی نہیں کی جائے گی کیا؟ بارہا کی جائے گی، نہ اس کو کوئی برا کہے گا، نہ دنیا میں اس کے بارے میں آواز اٹھے گی، بلکہ ہر بندہ ملک کے اس عمل کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھے گا، ہر بندہ اس کو پسند کرے گا۔ دنیا میں انبیاء آتے رہے، اور ہر آنے والے نبی کی دعوت کو سننے کے بعد جو لوگ اس نبی پہ ایمان لاتے وہ مسلم کہلاتے، اور ان مسلمانوں کے ہر دور میں الگ نام رہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق ہر دور کے اندر آنے والے نبی کی بات ماننے والا مسلمان، اور اس نبی کو اور اس نبی کی نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں کا دعویٰ مرزا کی نبوت کا ہے، اللہ اس پہ بے شمار لعنت کرے، لیکن اس کی نبوت کا دعویٰ قادیانی کرتے ہیں۔ اب اگر قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ پاکستان کے اندر جتنے مسلم رہتے ہیں، یا دنیا بھر میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، جتنے شیوخ رہتے ہیں، جتنے علماء رہتے ہیں، جتنے اتقیاء رہتے ہیں، جتنے لوگ دین کی تعلیم دینے والے رہتے ہیں، دین سمجھنے سمجھانے والے رہتے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔
جی ہاں، قادیانی کی نبوت کو ماننے والے، قادیانی کو مسلمان کہنے والے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ قادیانی کو مسلمان کہنے کی وجہ سے آپ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس نبی کو نہیں مانتے اور نبی کی نبوت کا اقرار نہ کرنا کفر ہے۔ تو اگر آپ مرزے کو نبی مانتے ہو اور مرزے کے نبی ماننے والوں کو مسلمان مانتے ہو تو مبارک ہو، آپ خود کافر ہیں۔ اس لیے کوئی عالم دین، کوئی مسلمان اس بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم اس بندے کو نہ صرف کافر کہیں گے بلکہ اس کو اس حال پہ پہنچا کے مجبور کر دیں گے کہ وہ خود کو کافر کہے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارے دین کی یہی تعلیم ہے کہ مرتدوں کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ لوگ خود، ہاں اگر آج قادیانی ہمارے معاشرے میں کھڑا ہو اور پورے پاکستان کے اندر قادیانی تمام تر لوگ یہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا میں قادیانی خود کو نان مسلم ڈکلیئر کرا دیں، دنیا بھر کے اندر قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم کہنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں، خود کو غیر مسلم ایک الگ مذہب کہیں، ہمیں سکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں سکھ رہے اقلیتی حقوق اختیار کریں، حالانکہ اسلام کے بعد کا مذہب ہے، لیکن ہمیں کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے گرو نانک کو نبی نہیں مانتے، وہ لوگ اس بندے کو اسلامی اقدار پہ چلنے والا ایک پیغمبر نہیں کہتے، وہ لوگ اپنے ایک الگ مذہب، ایک الگ نظریے کے حامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے نظریے کے ساتھ خوش رہیں، اللہ پاک اور آپ اپنا معاملہ خود جانیں، ہمیں آپ لوگوں کے اس نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے بیچ میں آپ رہیں گے، ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے۔ قادیانی آج خود کو کہتے ہیں کہ مرزا کافر تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس بات کا اقرار قادیانی کر لیں۔ مرزے کے دین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرزے کا مذہب اور اسلام دو الگ اکائیاں ہیں، ان دونوں میں کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مرزے کا تعلق مسلمانوں کے کسی فرقے سے نہیں ہے، قادیانی ایک اسلامی فرقہ نہیں ہے، قادیانی در حقیقت ایک پراپر الگ دین ہے، ایک الگ مذہب ہے، جو اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، آپ کے عقائد آپ جانو، آپ کی گند آپ جانو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو کہنے کے لیے آمادہ ہو تو آپ کو اقلیتوں کے حقوق مل سکتے ہیں، آپ پاکستان میں بحیثیت اقلیت رہ سکتے ہو، لیکن اگر آپ خود کو اسلامی فرقہ کہتے رہو گے تو جہاں آپ کی حمایت کرنے والے کھڑے ہوں گے علماء ان کی سرکوبی کریں گے، جہاں آپ خود کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کرانے لگو گے آپ کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے مسلمان بھائی سن لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ قادیانیوں کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہو تو آپ اپنے نبی کی مخالفت میں کھڑے ہو رہے ہو، اگر آپ قادیانیوں کی حمایت میں بول رہے ہو تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بول رہے ہو۔ اور اس سے ہمارا مولویوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی، مولویوں کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ اپنی جہنم بنانا چاہتے ہو تو مولوی کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو جنت میں لے کے آئے؟ مولوی تو اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر کے لوگوں میں بیان اور پیش کرنے کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے، اپنا بیانیہ بیان کرتا ہے، اپنی جانیں دیتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے حبیب کی محبت میں یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کا حبیب در حقیقت ہمارا حبیب ہے اور اس کو اپنا حبیب بنانے کی وجہ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، یہی ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہر مسلمان کو جینا مرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، ہمیں صحیح بات سننے کی اور کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن کے لیے بغض کو بھر دے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کے دوستوں کے لیے محبت بھر دے۔ ہمیں سارے عالم کے لیے خیر سگالی کا، محبت کا، امن کا پیغام پہنچانے والا بنا۔ لیکن جہاں اپنی تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو، جہاں اپنے کلام کو سخت کرنے کی ضرورت ہو، وہاں اپنے کلام کو سخت کرنے کی، وہاں تلوار اٹھانے کی، وہاں صحیح سمت میں محنت کرنے کی توفیق دینے والا بنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔